بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث ما أضمر عامله على شريطة التفسير وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلقه بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنسبه نحو زیدًا ضربته وزیدًا مررت به وزیدًا ضربت غلامه وزیدًا حبست علیہ۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آپ مفعول به پڑھ رہے ہیں، اگر یاد ہو، یاد ہے تو مفعول به کے فعل ناصب کو حذف کرنا، مفعول به کے فعل ناصب کو حذف کرنا، وہ جو بھی صورتیں پڑھ رہے تھے جن میں سے ایک منادا تھا، تو یہ منادا کی بحث جتنی بھی ہو گئی یہ کس کے ضمن میں ہو گئی کہ مفعول به سے اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے اس صورت میں۔ آگے تیسری صورت بیان فرمائی ہے کہ وہ مقام جہاں پر مفعول به سے اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے اس کو بولتے ہیں ما أضمر عامله على شريطة التفسير۔ یہ پورا اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ ما أضمر عامله على شريطة التفسير یا على شرط التفسیر۔ بعض اہل نحو نے جو ہے اس کو کیا ہے، آگے اس سے بحث بھی کریں گے۔ اب ما أضمر عامله على شريطة التفسیر کس کو بولتے ہیں اور اس کا کیا مطلب اور مقصد ہے؟ تو ماتن نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ ما أضمر عامله على شريطة التفسیر سے مراد ہر وہ اسم ہے، ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہوں۔ ما أضمر عامله على شريطة التفسیر سے مراد کیا ہے؟ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا، ان میں عمل نہیں کر سکتا، وہ دونوں اس اسم میں عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ جی یہ فعل یا شبہ فعل عمل کر رہے ہیں اس اسم میں یا اس اسم کی ضمیر میں یا اس کے متعلق کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں۔ بات سمجھ آ گئی تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ ما أضمر عامله على شريطة التفسیر سے مراد وہ ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہوں اس اسم کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے۔ پوری عبارت اب سمجھ آ گئی؟ ما أضمر عامله على شريطة التفسیر سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہوں اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے۔ لہذا آگے اور اگر آگے بھی مکمل نہیں ہوا، اور اگر بالفرض ہم اسی فعل یا شبہ فعل کو مسلط کر لے اس اسم پر، یہ جو درمیان میں واسطہ ہے ضمیر کا کہ یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، اگر ہم اس رکاوٹ کو ہٹا دیں، یہ جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ یا اس کے متعلق کی ضمیر لگی ہوئی ہے یا اس کا متعلق ہے، تو اس متعلق کو یا اس کے ضمیر کو اگر ہٹا کر اسی فعل کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے، مطلب اس کو براہ راست اس کا معمول بنا لیا جائے، اس کو پہلے اس کو بعد میں ذکر کر دے، تو یہ اس کو نصب دے دے، یہ اس کو کیا دے دے؟ نصب دے دے۔ تو اس طرح کا جو اسم ہوتا ہے اس کو ما أضمر عامله على شريطة التفسیر بولتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، ما أضمر عامله على شريطة التفسیر سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہوں اس کی ضمیر میں، یعنی اس اسم کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر بالفرض
ہاں اس فعل یا شبہ فعل کو اس ضمیر یا اس کے متعلق سے ہٹا کر اس اسم پر اگر مسلط کر دے بعینی ہی اس فعل کو یا اس کے کسی مناسب کو، بعینی ہی اس فعل کو یا اس کے کسی مناسب کو، تو یہ اس اسم کو مفعولیت کی بنا پر نصب دے دے، مفعول بہ کی بنا پر نصب دے دے۔ تو ہر وہ اسم جو اس طرح واقع ہو اس کو بولتے ہیں کہ جی ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ جی سمجھ آ گئی صورت کی؟ تو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ، یہ ایک مشہور جو ہے وہ اصطلاح ہے، اس کا سوال بھی کیا جاتا ہے، وفاق میں بھی یہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا ایک اہم جو ہے وہ چونکہ مختصر ہے، چونکہ کیا ہے ایسا، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر ایسی بات جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو، مختصر بھی ہو اور اہم بھی ہو، جامع بھی ہو، وہ اس کے سوالات کے آنے کے زیادہ احتمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھ لے کہ جی کون سی صورتوں میں مقدم کرنا واجب ہے، وہ 4 صورتیں ہیں، ہاں مفعول کی، فاعل کی، وہ اہم ہوتا ہے، وہ مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کیا ہے، اس کی وضاحت لکھیں، یا اسی طرح آگے جو ہے وہ اس کے بعد اور جو صورت آ رہی ہے اس کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو لہذا ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہوں اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، اور اگر بالفرض اس ضمیر یا اس کے متعلق کو ہٹا کر اسی فعل کو اس یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دے۔ مسلط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس اسم کو اٹھا کر ان افعال یا شبہ فعل کے بعد لگا دے تو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کو نصب دے دے۔ تو یہ والی جو صورت ہو، ہر وہ اسم جو ایسے واقع ہو اس کو بولتے ہیں کہ جی یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے۔ دیکھیں مثال میں زیدن ضربتہ، مثال متن میں دیکھ لیں، زیدن ضربتہ، یہ زیدن ایک اسم ہے، ضربتہ اس کے بعد ایک فعل ہے۔ یہ ضربتہ فعل ہے لیکن یہ زیدن میں عمل نہیں کر رہا، یہ زیدن میں عمل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ضربتہ کی ہو ضمیر میں یہ عامل ہے، تو جب تک یہ ہو میں عامل ہے، اس ضمیر میں عامل ہے، یہ زید میں عمل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب آگے یہ ہے کہ جی اگر بالفرض ہم اس ہو ضمیر کو ہٹا کر اسی ضربتہ کو زیدن سے پہلے لگا دے، یوں کہہ دے زیدن ضربتو، زیدن تو نصب دے رہا ہے نا، محض اس رکاوٹ کو ہٹانے کی وجہ سے۔ تو یہاں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف اور صرف اس ضمیر کا جو ہے وہ لگنا ساتھ میں رکاوٹ ہے۔ لہذا ہر وہ مقام جہاں پر ایسی صورتحال ہو تو اس کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر بولتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف کہ ہر وہ اسم جو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہو، اس سے وہ اسم مفعول بہ ہوتا ہے، وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول بہ ہوتا ہے، اور اس کا فعل ناصب وہاں پر حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اس کا فعل ناصب وہاں پر حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایسے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جی اب اس کے لفظی ترجمہ کو دیکھ لیں، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، ہر وہ اسم، ہر وہ مفعول بہ جس کے عامل کو حذف کر لیا گیا ہو تفسیر کے شرط پر۔ کس کے شرط پر ہو؟ تفسیر کے شرط پر۔ اب اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ جی یہ جو بعد والا فعل یا شبہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر کر رہا ہوتا ہے اس فعل کے لیے جو کہ اس مفعول بہ کا عامل ہے اور یہاں پر محذوف ہے، جو مفعول بہ کا عامل ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ تو ایک تو ہے کہ مطلقاً ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی تعریف، ہاں تعریف تو وہی ہے، تعریف تو وہی ہے کہ جی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر کیا کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ معمول ہوتا ہے، ایک مفعول بہ ہوتا ہے، اس کے فعل کو حذف کر لیتے ہیں اس وجہ سے کہ بعد میں اس کی تفسیر آ رہی ہوتی ہے، بعد میں اس کی تفسیر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ تفسیر مطلقاً نہیں وہ مطلوب،
بلکہ اس ترتیب کے مطابق مطلوب ہے جس کی وضاحت تم لوگوں نے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر میں کر لی کہ جی وہ فعل یا شبہ فعل ہو، وہ فعل یا شبہ فعل ضمیر میں عمل کر رہا ہو، اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو، لیکن اگر درمیان سے اس واسطے کو ہٹا لیا جائے تو پھر وہ اس میں عامل بھی بن سکے۔ مطلب بعد والے فعل یا شبہ فعل میں اس مفعول بہ کا عامل بننے کی صلاحیت ہے، اس میں اس کا عامل بننے کی، تو جب اس میں عامل بننے کی صلاحیت بھی ہے، معنوی اعتبار سے یہ بن بھی سکتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب یہ بعد میں ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جو اس کے عامل کے معنی کی مکمل طور پر ادائیگی کر رہا ہے، تو اس کے قرینہ سے ما قبل میں جو اس کا مفعول بہ کا جو عامل ہے اس کو حذف کر لیتے ہیں۔ اب پوری عبارت اس مثال کی یوں ہو جائے گی، ضربت زیدن ضربتہ، پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ ضربت زیدن ضربتہ۔ اب ضربت زیدن میں ضربت فعل کو حذف کر لیا، اس لیے کہ بعد والا ضربت اس کی تفسیر کر رہا ہے، بات لمبی تو نہیں ہو گئی؟ اس وجہ سے میں نے آپ کو الگ الگ چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کا معنی بتایا کہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کس کو بولتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے۔ لغوی اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر وہ مفعول بہ جس کی عامل کو تفسیر کی شرط پر حذف کر لیا گیا ہو۔ لغوی معنی کیا بن جائے گا؟ ما سے مراد مفعول بہ، اضمر عاملہ علی شرط التفسیر یا علی شریطۃ التفسیر کہ جی وہ مفعول بہ جس کے عامل کو تفسیر کی شرط پر حذف کر لیا گیا ہو۔ اصطلاحی اعتبار سے کیا بولتے ہیں اس کو؟ کہ جی ہر وہ اسم جس کے بعد فعل شبہ فعل ہو، وہ اس میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو اور اس کی ضمیر یا اس کے متعلق کے عمل کرنے کی وجہ سے، اور اگر اس کو ہم اس پر مسلط کر لے تو اس کو نصب دے دے۔ ہر وہ مقام جہاں پر ایسی صورتحال ہو وہاں پر وہ اسم اس کا جو عامل ہوگا وہ وجوبی طور پر محذوف ہوگا، وہ وجوبی طور پر کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ پہلے دیکھ لیں متن کو، الثالث من تلک المواضع، الثالث ما اضمر، تیسرا وہ مقام جہاں مفعول بہ کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، یہ اس کا پورا نام ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ پورا نام۔ اس کا اردو میں کیا اس کا مطلب ہے کہ جی وہ مفعول بہ جس کے عامل کو مقدر کر لیا گیا ہو علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کی شرط پر۔ وہوا، اور یہ کل اسم، ہر ایسا اسم ہے، بعدہ فعل او شبہ، جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، مشتغل عنہ، یہ اعراض کر رہا ہو، یہ فعل یا شبہ فعل عنہ اس اسم سے، بضمیرہ، اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، کس کی ضمیر میں؟ اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، او فی متعلقہ، یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، بحیث، اس طور پر، بحیث لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ، کہ اگر بالفرض اسی فعل یا شبہ فعل کو بعینی ہی مسلط کر لیا جائے یا اس کے کسی مناسب کو، لنصبہ، تو یہ اس کو نصب دے دے، بالمفعولیت، کس بنا پر؟ مفعولیت کی بنا پر۔ آگے صرف اس کی مثالیں دی ہیں، مثالیں کئی دی ہیں، دیکھیں، زیدن ضربتہ، زیدن مررت بہ، زیدن ضربت غلامہ، زیدن حبست علیہ، یہ اتنی ساری مثالیں کیوں دی ہے اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ صرف ایک مثال کی میں نے وضاحت دی ہے زیدن ضربت کی، ہاں، کہ جی زیدن ضربتہ ہے، پوری عبارت یوں تھی، ضربت زیدن ضربتہ، تو پہلے ضربتہ کو دوسرے ضربتہ کے قرینہ سے، ہاں، اس پر اعتماد کرتے ہوئے پہلے کو حذف کر لیا تو یہ زیدن ضربتہ رہ گیا، تو یہ زیدن ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، اور اس کا عامل یہاں پر جو ہے وہ وجوبی طور پر محذوف ہے۔ جی کچھ پتہ چلا؟ اب دیکھو شارح کیا کہتے ہیں۔ الثالث کے بعد شارح نے یہ عبارت نکالی ہے، من تلک المواضع الاربعۃ التي وجب حذف ناصب المفعول به فیہا، ان 4 مواضع میں سے جہاں پر مفعول به کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، جہاں پر
حذف کرنا واجب ہے۔ تو الثالث میں الف لام عہد کا ہے، مطلقاً الثالث مراد نہیں، بلکہ وہ جو بہت پہلے پڑھ لیا تھا کہ جی پڑھا لیا تھا کہ جی 4 مقامات پر مفعول بہ سے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، ان 4 مقامات میں سے تیسرے کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو یہ الف لام عہد کا ہے، متعین کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ ما سے مراد کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ ازمرا کا معنی ذکر کیا کہ جی کیا ہے؟ قدرہ ہے۔ ازمرا کس کے معنی میں؟ قدرہ۔ ازمرا، تو ازمرا کا ایک تو معنی ضمیر لانا ہے، ازمرا یزمر، ازمار کا ایک معنی کیا ہے؟ ضمیر لانا ہے۔ ازمرا عاملہ، جس کی عامل کو ضمیر لایا جائے، تو ظاہر ہے ضمیر کو تو بطور عامل کے نہیں لایا جا سکتا، اس وجہ سے شارح نے فرمایا کہ یہ ازمرا اپنی اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ ازمار استتار والے معنی میں۔ ازمار کس کے معنی میں؟ استتار والے معنی میں۔ تو یہ ازمرا قدرہ کے معنی میں ہے کہ جی مقدر ہو، لفظی طور پر نہ ہو، عامل ہو اس کا عامل۔ اب عامل یہ تو مطلق ہو جائے گا، فعل یا شبہ فعل کی بحث شروع ہو جائے گی، یہ تو خروج عن المبحث ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے، اس وجہ سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ عامل مطلقاً مراد نہیں ہے، بلکہ جو مفعول بہ کے لیے ناصب ہو۔ عاملہ الناصب لہ علی شریطۃ التفسیر۔ اس پر اعتراض ہے کہ جی دوسرے عام نحویین حضرات شریطہ کا لفظ نہیں بولتے، بلکہ وہ شرط کا لفظ بولتے ہیں، علی شرط التفسیر۔ ہاں، تو اس کا جواب یہ کہ جی شریطہ اور شرط ایک ہی ہے، جس میں کوئی حرج والی بات ہو، شریطہ کہہ دو، شرط کہہ دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ الشریطۃ والشرط واحد، شریطہ اور شرط کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے۔ وَإِضَافَتُهَا إِلَى التَّفْسِيرِ بَيَانِيَّةٌ سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی مضاف اور مضاف الیہ آپ کہتے ہیں کتاب زیدن، کتاب کی ذات الگ ہے، زید کی ذات الگ ہے، مطلب مضاف اور مضاف الیہ میں مغایرت ذاتی ہونا ضروری ہے، مغایرت کا پایا جانا ضروری ہے اضافت کی ترکیب میں، تو یہ تو شرط التفسیر ہو جائے یا شریطۃ التفسیر ہو جائے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے اضافت، اس لیے کہ یہاں جو چیز شرط ہے وہ تفسیر ہے، جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ شرط ہے، تو دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، تو یہ تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اضافت تو ٹھیک ہو نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ رہے کہ جی مطلقاً اضافت کی شرط نہیں ہے مغایرت والی، بلکہ اگر وہ اضافت بیانیہ ہو، اگر کیا ہو؟ اضافت بیانیہ ہو، تو اس میں مضاف کا مضاف الیہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر مغایرت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہاں شے واحد بھی ہو سکتے ہیں دونوں چیزیں۔ تو لہذا فرمایا وَإِضَافَتُهَا إِلَى التَّفْسِيرِ بَيَانِيَّةٌ کہ جی یہ جو اس کی اضافت ہے، یہ اضافت تفسیر کی طرف کیا ہے؟ بیانیہ ہے۔ اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ذکر کیا ہے اس نام کا کہ ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر سے کیا مراد ہے، اے ما ازمر عاملہ بناء علی شرط ہوا تفسیرہ۔ جب یہ اضافت بیانیہ کی ہو جائے گی تو پوری عبارت کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ ما ازمر عاملہ، یعنی وہ مفعول بھی جس کے عامل کو حذف کر لیا گیا ہو، بناء علی شرط، یہ جو اعلیٰ ہے یہ بنا کے معنی میں، اعلیٰ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بنا کے معنی میں، بناء علی شرط، ایک شرط پر بنا کرتے ہوئے، اور وہ شرط ہی کیا ہے؟ وہی شرط جو ہے وہ اس کی تفسیر ہے، تو تفسیر اور شرط یہ ایک ہی ہو جائے گی۔ ہو ضمیر کا مرجع ذکر کر رہے ہیں کہ تفسیر ہو سے کیا مراد ہے؟ اے تفسیر العامل بما بعدہ، اس کی تفسیر کے شرط کے ساتھ تفسیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو عامل مقدر ہے اور محذوف ہے، بعد والا جو عامل ہوگا، جو فعل یا شبہ فعل ہوگا، اس نے اس محذوف کی وضاحت بیان کرنی ہوگی، اے تفسیر العامل بما بعدہ، یعنی اس عامل کی تفسیر کرنا بما بعدہ، اس کے ما بعد کے ساتھ۔ باقی یہاں پر حذف کرنا کیوں ضروری ہے؟ حذف کرنا یہاں پر کیوں ضروری ہے؟ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی پہلا والا جو محذوف ہو گیا وہ مفسر ہے، اور جو موجود ہے یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، تو مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے، اس کی وضاحت آپ پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ حِينَئِذٍ، اس وقت اس کو حذف کرنا واجب ہے، احترازاً عن الجمع بین المفسر والمفسر، مفسر اور مفسر کے درمیان جمع سے بچنے کے لیے، جمع سے آگے
مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف ذکر کی ہے کہ وہ ضمیر کا مرجع ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، کل اسم بعدہ فعل او شبہہ، وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل یا، لہٰذا اس سے احتراز ہو جائے گا ان اسماء سے جن کے بعد فعل یا شبہ فعل نہیں ہے۔ احتراز بھی، اس سے احتراز ہو جائے گا زید ابو کا جیسی مثال سے، اس سے احتراز ہو جائے گا زید ابو کا جیسی مثال سے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، تو اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ جی اس کے متصل ہو، اسم کے متصل بعد کیا ہو۔ متن کی عبارت کیا ہے؟ کل اسم بعدہ فعل او شبہہ، ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو۔ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس اسم کے بعد جو فعل یا شبہ فعل ہوگا وہ کیسے ہوں گے؟ وہ متصل ہوں گے، جبکہ عربی کلام میں اس کے برعکس پایا جا رہا ہے۔ جیسے دیکھیں زیدن عمر ضربہ، زیدن ایک اسم ہے، آگے ضربہ اس کے بعد واقع ہونے والا فعل ہے، تو یہ متصل نہیں ہے بلکہ درمیان میں مبتدا حائل ہے عمر۔ اسی طرح زیدن انت ضاربہ، زیدن انت ضاربہ، تو اس میں دیکھ لیں ضارب شبہ فعل ہوا، زیدن اس سے پہلے اسم ہے، درمیان میں حائل آ گیا، تو یہ تو وہ صورت ہے لیکن آپ کا قاعدہ تو اس کے اوپر ثابت نہیں آ رہا، تو یہ تمام افراد کو جامع نہ ہوا۔ اس کا جواب یہ رہتے کہ یہ بعدیت سے مراد اتصال والا معنی، یہ اس کو لازم تو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں اس کے بعد آیا، تو بعدیت کو اتصال والا معنی لازم نہیں ہے، اس کے بعد ہو مطلب اس کلام کا ایک حصہ ہو جس میں وہ ہے، جس کلام کا جز یہ اسم ہے اسی کلام میں بعد میں کیا ہو، فعل یا شبہ فعل ہو، اتصال ہو، یہ بھی چل سکتا ہے، اور اگر درمیان میں فاصلہ ہو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ دیکھ ولا یرید بہ، اور اس سے ماتن یہ ارادہ نہیں کر رہے ان یلیہ الفعل و شبہہ متصلا بہ، کہ اس کے ساتھ فعل یا شبہ فعل اس کے بعد ہو اس کے ساتھ متصل ہونے کی حالت میں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل یا شبہ فعل وہ، بلکہ یہ مراد ہے بلکہ یہ مراد ہے ان یکون الفعل و شبہہ جزء الکلام الذی بعدہ، کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس کلام کا حصہ ہو، الذی بعدہ جو اس اسم کے بعد ہے، اس اسم کے بعد والا جو جملہ ہے جو کلام ہے یہ فعل یا شبہ فعل اس کا ایک جزء ہو، باقی اتصال کا ہونا کوئی ضروری۔ جیسے اس کی مثال ہے نحو زیدن عمر ضربہ اور زیدن انت ضاربہ، ان دونوں مثالوں میں۔ جی تو تعریف کہاں تک ہو گئی؟ کل اسم بعدہ فعل او شبہ مشتغل عنہ، اس اسم سے اعراض کر رہے ہوں یہ دونوں، مشتغل اعراض کر رہے ہو وہ دونوں، کون دونوں؟ اب مشتغل کا صیغہ تو مفرد کا ہے، اس میں ضمیر تثنیہ کی ہونی چاہیے، تو وہی بات ہے کہ جی ذالک الفعل او شبہ درمیان میں او ہے، بیک وقت تو کوئی ایک ہی مطالبہ کر رہا ہوگا نا، بیک وقت تو کوئی ایک ہی ہوگا، ایسے تو نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ہو دونوں ہی ہوں، اس وجہ سے مشتغلن کا بیک وقت کوئی ایک ہی ہوگا، احد الامرین مراد ہے، دونوں کا مجموعہ مراد نہیں ہے، تو ذالک الفعل او شبہ عنہ، اس سے ہو ضمیر کا مرجع ایک اسم ہے، باقی اشتغال عن الاسم نہیں ہوتا، اشتغال عن الاسم نہیں ہوتا، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی ضربہ ایک فعل ہے، ضربہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہو جائے گا، یہ ضربہ کیا کرتا ہے؟ ضربہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام ہے عمل کرنا، اس کا کام ہے، اس کا ذاتی اسم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ بولو، اشتغال عن الاسم تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، افعال ہیں یا شبہ فعل ہے، ان کا اسم کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تو عمل کیا ہے، کام کیا ہے کہ بھائی عمل کرے، جہاں وہ جو ہے وہ اجازت دے ان کو اہل عرب تو وہاں یہ عامل ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں عامل نہیں ہے، تو لہذا اس وجہ سے یہ مشتغل عنہ، متن کے اندر اشتغال کو عنہ کی ہو ضمیر سے براہ راست جوڑا ہے کہ جی یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہے ہوں، تو اسم سے اعراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سے کوئی انسان ہے دونوں، کہ فعل ایک انسان ہوا اور اسم ایک انسان ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیے،
ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے اشتغال کے بعد عنہ کی ہو ضمیر براہ راست نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا شارح نے جواب دیا کہ یہاں عمل محذوف ہے، عنہ کے بعد عمل جو ہے، عن کے بعد عمل محذوف ہے، پوری عبارت یوں ہو جائے گی عن العمل، وہ اعراض کر رہے ہوں اس اسم میں عمل کرنے کی وجہ سے، نہ کہ اس کی ذات سے اعراض کر رہے ہو، بضمیر ہی، اس کی ضمیر کے ساتھ۔ ضمیر کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بالعمل فی ضمیر ہی، یعنی اس کی ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ، او متعلقی، یہاں پر بھی فی کا لفظ مقدر کیا ہے کہ جی اس کے متعلق میں، اب متعلق ہی کہ ہو ضمیر کا مرجع، متعلق ذالک الاسم او متعلق ضمیر ہی، دو اس کے مرجع ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جی اس اسم کا متعلق ذالک الاسم مراد ہو، او متعلق ضمیر ہی، یا پھر اس کے ضمیر کے متعلق میں، تو یہ دونوں ہی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہو ضمیر کا مرجع کہ وہ کیا کر رہا ہو، اس اسم کا متعلق ہو یا پھر اس ضمیر کا متعلق ہو، دونوں کا مرجع تو ایک ہی ہوا، اسم ہو براہ راست یا پھر ضمیر ہو، تو مرجع تو دونوں کا ایک ہے، لیکن صرف لفظی اعتبار سے وہ فرق ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں او فی متعلق ہی، یا اس کے متعلق میں، یعنی اس اسم کے متعلق میں یا پھر اس کے ضمیر کے متعلق میں۔ وحاصلہ، اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی تک جتنا متن کا حصہ پڑھایا ہے اس کا نتیجہ ذکر کر رہے ہیں، اس کا حاصل ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یکون الفعل و شبہہ مشتغلا بالعمل فی ضمیر ذلک الاسم او متعلقہ فارغا عن العمل فیہ بسبب ذلک الاشتغال لا بسبب آخر، کہ جی کیا ہو، یہ اس کا حاصل یہ ہے ان یکون الفعل، حاصل ابھی تک تو سمجھ آ گیا نا کہ کیا صورتحال ہے، کہ وہ ایک اسم ہے، اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہے، اور چونکہ یہ فعل یا شبہ فعل اس کی ضمیر میں عمل کر رہے ہیں، اس کے متعلق میں عمل کر رہے ہیں، تو اس میں عمل کرنے کی وجہ سے یہ اب اس ماقبل والے اسم میں عمل نہیں کر پا رہا، یہ اس کا ابھی تک خلاصہ ہے۔ وحاصلہ، اس کا حاصل یہ ہے ان یکون الفعل، کہ اس کا یہ جو فعل ہے یا شبہ فعل ہے، مشتغلا، یہ اعراض کر رہا ہو، بالعمل فی ضمیر ذلک الاسم، اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، او متعلق ہی، یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، اس حال میں کہ وہ فارغ ہو عن العمل فیہ، اس اسم میں عمل کرنے سے، اس حال میں کہ وہ فارغ ہو اس اسم میں عمل کرنے کی وجہ سے۔ فراغت کی وجہ کیا ہے؟ اس اسم سے اعراض کی وجہ کیا ہے؟ محض بسبب ذالک الاشتغال، وہ صرف اس اشتغال کی وجہ سے، کہ یہ فعل یا شبہ فعل جو اس ضمیر میں یا اس کے متعلق میں عمل کر رہے ہیں، محض اس اشتغال کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماقبل سے اعراض کر رہا ہو، لا بسبب آخر، نہ کہ کسی اور سبب سے۔ اب آگے اگلی بات ذکر کی ہے، اگلی بات کیا ہے کہ جی ایسی صورتحال ہے، اور اگر بالفرض اس اشتغال کو ہٹا کر، اس ضمیر یا اس کے متعلق کو ہٹا کر، اس فعل کو بعینی ہی یا اس کے کسی مناسب کو ہم مسلط کر لیں، کس پر ہو؟ اسی ماقبل والے اسم پر، تو یہ اس کو نصب دے دے، بحیث اس طور پر لو سلطا، اگر مسلط کر لیا جائے، لو سلطا، کس کو بلا مسلط کر لیا جائے؟ اس فعل یا شبہ فعل کو، علیہ، کس پر ہو؟ اس اسم پر، علیہ، اس اسم پر، بمجرد رفع ذالک الاشتغال، لیکن کس صورت پر؟ کہ جی محض اس رکاوٹ کو ہٹا لیا جائے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ ان فعل یا شبہ فعل کا اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں مشغول ہونا، اس میں عمل کرنا، ان کا رشتہ جو ہے وہ ضمیر سے یا اس کے متعلق سے جو ہے وہ کاٹ لیا جائے، محض اتنا کر کے، بحیث اس طور پر لو سلطا، اگر مسلط کر لیا جائے، بمجرد رفع ذالک الاشتغال، محض اس اشتغال کو ختم کر لینے کے ساتھ، علیہ، اس پر، ای علی ذالک الاسم، یعنی اس اسم پر، ہوا، اس کو، کس کو؟ سلطہ کا نائب فاعل ہے، سلطہ ہوا، اس کو مسلط کر لیا جائے، اس کو سے کیا مراد ہے؟ فعل یا شبہ فعل۔ پھر وہی اعتراض ہو جائے گا کہ ہوا ضمیر کا مرجع تو دو چیزیں ہیں، تو جواب وہی ہے کہ احد الامرین مراد ہے، یعنی الفعل او شبہہ، یا فعل یا شبہ فعل بعینہ او مناسبہ، یا پھر اس کا
مناسب پھر دو طرح کے ہیں، ایک ترادف والا اور ایک لزوم والا۔ ایک فعل ہے، دوسرا فعل اس کے مناسب ہے، تو دونوں میں مناسبت دو طرح کی ہو سکتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یا پھر دوسرا پہلے والے کو لازم ہے، یا پھر دوسرا پہلے والے کو، تو مناسبت کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ترادف اور تلازم۔ یہ اس طرح کا جو ہے وہ مناسب او مناسب ہو، یا اس کا مناسب ہو، اے ما یناسب ہو بالترادف، یعنی وہ فعل یا شیء فعل جو اس کے مناسب ہو ترادف کے ساتھ یا لزوم کے ساتھ، لنصبہ، تو یہ فعل بعینی ہی یا اس کا مناسب کیا کرے، لنصبہ، یہ اس کو نصب دے، ای لنصبہ احد هذین الامرین الاسم بالمفعولیت، یعنی نصب دے دے یہ دونوں، ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک، دونوں باتوں سے کون مراد ہے، فعل مراد ہے یا پھر اس کا مناسب مراد ہے، بالمفعولیت، مفعولیت کی بنا پر۔ اب یہ اعتراض ہو جائے گا کہ جی متن میں تو صرف وہ نصب کی بات ہے، متن میں تو صرف اتنی بات ہے لنصب ہو کہ یہ اس کو نصب دے، اب نصب کے ساتھ مفعولیت کی قید کہاں سے لگا دی؟ تو فرماتے ہیں کما ہوا ظاہر المتبادر، جیسا کہ یہ ظاہر بھی ہے اور کیا ہے، متبادر الذہن بھی ہے کہ جی منصوب ہونا، منصوب کے اندر تو یہی ہے کہ جی وہ مفعول ہو، منصوب ہونے میں کیا ہے، وہ مفعول ہونا۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کچھ فوائدی قیود ذکر کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو اشتغال بالضمیر اور متعلقی کی قید ہے، اس سے نکل جائیں گے وہ صورت جہاں پر فعل تو ہو اسم کے بعد لیکن وہ ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل نہ کر رہا ہو، جیسے زیدن ضربتو ہے، دیکھیں ضربتو کے ساتھ کوئی ضمیر لگی ہوئی ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے، تو لہذا فبقید الاشتغال بالضمیر اور متعلق یا اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی قید سے خرجا نکل جائیں گے، زیدن ضربتو جیسی مثال ہے۔ وبقید الفراغ عن العمل فیہ، اگلی قید یہ لگائی ہے کہ جی یہ فعل یا شیء فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہوں، فارغ ہو، لیکن وہ فراغت کس کی وجہ سے ہو، بمجرد ذالک الاشتغال، محض اس اشتغال کی وجہ سے، کس اشتغال کی وجہ سے، یعنی اس ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، لہذا اس سے وہ صورتیں نکل جائیں گی جیسے زید ضربتہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ضربتہ یہ زید میں عمل نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ زید مرفوع ہے، زید کیا ہے، مرفوع ہے، زید یہ مبتدا ہے اور اس کا عامل مانوی ہے، اس کا عامل کیا ہے، مانوی ہے۔ اگر ہم ضربتو سے ہو ضمیر کو ہٹا دیں اور اس کو پہلے لے آئیں اور یوں کہہ دیں ضربتو زیدن، تو یہ ضربتو زید کو رفع دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ بھائی اس کا عامل تو موجود ہے، اس کا عامل تو وہ ابتدا ہے، وہ پہلے بھی اس کو رفع دے رہا ہے اور ضربت کو پہلے لگانے کی وجہ سے بھی وہ اس کا عامل وہی ہے، عامل میں تو اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر یہ بعینی ہی وہی صورت ہے کہ قسم ہے، اس کے بعد فعل ہے، یہ اعراض کر رہا ہے، لیکن اعراض کرنے کی وجہ محض ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری قید یہ بتائی کہ جی اعراض بھی ہو لیکن اعراض کی وجہ کیا ہو، محض اس ضمیر میں عمل کرنا ہو، تو لہذا یہاں پر تو ضمیر میں عمل کرنا یہ محض وہ وجہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو ما قبل میں جو ہے یہ تو مبتدا ہے اور اس کا عامل ہے، عامل ابتدا اس میں مانوی ہے، اس کا جو ہے وہ یہ معمول ہے، تو یہ اس ضربتو اس میں عمل اس وجہ سے نہیں کر سکتا، تو یہ والی مثال بھی نکل جائے گی۔ دیکھیں فإن المانع عن عمل ضربته فی زید، اس لیے کہ ضربتو کے عمل سے مانع زید میں لیس مجرد اشتغالہ بضمیرہ، محض اس کی ضمیر میں مشغول ہونا نہیں ہے، فإن عمل معنی الابتداء فیہ، اس لیے کہ ابتدا کے معنی کا اس میں عمل کرنا، ورفعہ ایاہ، اور اس کو رفع دینا، ایضا مانع عن ذلک، یہ بھی کیا ہے، اس سے مانع ہے، یہ عمل کرنے سے یہ بھی مانع ہے، محض اس ضمیر میں عمل کرنا مانع نہیں ہے، تو یہ بھی خارج ہو جائے گا۔ تیسری قید یہ لگائی تھی کہ جی وہ اس کو نصب دے، اور نصب کیوں دے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تو اس سے نکل جائیں گے کانا کی خبریں، کیا نکل جائے گا، جیسے یہ مثال ہے زیدن کنت ایاہ، زیدن
یہاں پر زیدن ہے، اس کے بعد فعل آ گیا، پھر اس کے بعد ضمیر بھی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ زیدن یہاں پر کیا ہے، منصوب تو ہے، لیکن یہ اگر ہم کنتو کے سے مقدم کریں، یوں کہہ دے کنتو زیدن، ایاہو کو ہٹا لیا، ضمیر کو ہٹا لیا، اسی کنتو کو زید پر مسلط کر کے کیا کہیں گے، یوں کہہ دے کنتو زیدن کنتو ایاہو، اب کیا ہوگا، یہ زیدن مفعول بھی ہوگا یا کانا کی خبر ہوگی؟ کنتو فعل ناقص ہے، اس میں انتو تو ضمیر جو ہے، انا ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، اور یہ زیدن اس کے لیے خبر ہو جائے گی۔ تو یہ جو کہا ہے کہ جی نصب دے مفعولیت کی بنا پر اس سے وہ صورتیں نکل جائیں گی جہاں پر وہ اسم کو جو ہے وہ خبر نصب دے رہا ہو، لیکن بحیثیت خبر کے، نہ کہ بطور مفعول بھی کے۔ تو بات لمبی بھی ہو گئی اور اچھی خاصی درمیان والی وضاحتیں، وہ کچھ پیچیدہ تو نہیں ہے لیکن شاید طویل ہے، اس وجہ سے ذرا آپ لوگوں کو اس میں مشقت ہو سکتی ہے۔ تو دوبارہ بالکل آسان سی صورت کیا ہے، آسان سی صورت یہ ہے کہ جی تیسرا وہ مقام جہاں پر مفعول بھی سے اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، وہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جی ہر ایسا اسم جس کی بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض ہم اس فعل یا شبہ فعل سے اس ضمیر کو یا اس اسم کے متعلق کو ہٹا کر اسی فعل کو بعینی ہی اس اسم پر یا اس کے کسی مناسب کو مسلط کر لے، تو یہ اس کو مفعولیت کی بنا پر نصب دے دے۔ تو ہر وہ صورت، ہر وہ اسم جو ایسا ہو، اس کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر بولتے ہیں، اور وہ اسم مفعول بھی بن رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا فعل ناصب ہو وہ محذوف ہوتا ہے، وہ مقدر ہوتا ہے۔ اور یہ تقدیر کیوں واجب ہے؟ یہ تقدیر اس وجہ سے واجب ہے کہ جو مقدر اور محذوف فعل ہے وہ اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے بعد والا وہ فعل یا شبہ فعل، لہذا دونوں کا جمع کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو یہ جمع بین المفسر والمفسر سے بچنے کے لیے پہلے فعل کو حذف کرنا یہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ باقی شرح کی کچھ عبارتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔